حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی وہ چھری چل گئی. لوگ کہتے ہیں چھری نہیں چلی، اللہ کی قسم وہ چھری چل گئی. جس چیز پر اللہ رب العزت، اے میرے پروردگار تیرا پیار، تیری محبت میرے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ ایک یوسف کیا لاکھوں یوسف آ جائیں سب کو قربان کر دوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 ذو الحجہ کی شام کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا. 8 ذو الحجہ کی صبح کو شک میں پڑ گئے کہ معلوم نہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے، وحی ہے، یا ایسے بس خواب ہے. 8 ذو الحجہ کی شام کو پھر سوئے، پھر یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. 9 ذو الحجہ کی صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان چکے تھے کہ یہ خواب حقیقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ برداشت ہی نہیں کرتے کہ میرا نبی ہو، میرا پیغمبر ہو، اور اس کے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت آئے. اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے بعد بیٹا ملا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ 80 سال تک مانگتے رہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے تو بتاؤ اس بیٹے سے کتنے پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، انسانی طبیعت تھی. انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جب اولاد 80 سال رونے دھونے کے بعد مل جائے تو اس سے بے انتہا پیار کرے. اللہ کو یہ بھی برداشت نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اپنے اسی بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے اسی بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دو، قیامت تک آنے والی دنیا کو بتا دو کہ میرے دل میں جو بیٹا 80 سال کے بعد ملا ہے اس کی بھی اتنی محبت نہیں جتنی میرے پروردگار کی محبت ہے. میرے پروردگار کا پیار اس میرے بیٹے سے زیادہ ہے. اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل کی جو محبت تھی، غیر اللہ کی جو محبت تھی، اس محبت پر چھری پھرانا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ثابت کر دیا کہ واقعی اے میرے پروردگار میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں. تیرے نبی کے دل میں، تیرے پیغمبر کے دل میں اپنے پروردگار سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، کسی کا پیار نہیں ہو سکتا. اگر نبی کسی سے محبت کرتا ہے وہ صرف اور صرف پروردگار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ثابت کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی. چھری چلا رہے ہیں، چھری چل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی وہ چھری چل گئی. لوگ کہتے ہیں چھری نہیں چلی، اللہ کی قسم وہ چھری چل گئی. جس چیز پر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے چھری چلوانا چاہتے تھے اس چیز پر چھری پھر گئی. وہ کیا ہے؟ وہ تھی غیر اللہ کی محبت. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے غیر اللہ کی محبت پر، بیٹے کی محبت پر چھری پھروانا چاہتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تو وہ چھری غیر اللہ کی محبت پر پھر گئی. غیر اللہ کی محبت کو ذبح کر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے ثابت کر دیا کہ یہ چھری آج میں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت پر پھیر دی اور وہ چھری چل گئی. جب اللہ نے دیکھا
ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کی محبت پر چھری چلا دی اور ذبح کر دیا، کاٹ دیا، ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کر جنت کے دمبے کو لٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اب آپ بتاؤ 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہو، پھر اس کے گلے پر چھری پھیرنے جا رہے ہو، تو اس بیٹے سے ذبح کرنے کے وقت میں، اس کے گلے پر چھری پھیرنے کے وقت میں باپ کو کتنا پیار آئے گا؟ وہ سارا کا سارا پیار اسی یا بنی کے لفظ کے اندر پوشیدہ ہے، اسی یا بنی کے لفظ کے اندر مخفی ہے۔ یا بنی کا لفظ باپ بیٹے کے پیار سے بھرپور ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا کر اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا اسماعیل اے میرے پیارے بیٹے، نبی کا خواب اللہ کا حکم اور اللہ کی وحی ہوا کرتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا اسماعیل علیہ السلام اگر راضی ہوں گے تو چھری پھیروں گا ورنہ پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کے دل کی بات کو جاننا چاہتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اگر اس بات پر راضی ہو جائیں، باپ بھی راضی ہو جائے، بیٹا بھی راضی ہو جائے، تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی رضا کی کیا کہنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دیا، ابا جان ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں ابا جان میں نے سمجھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرے بیٹے اسماعیل نے میری بات سمجھی نہیں، اسی لیے فوراً سر جھکا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے ابا جان میں بات سمجھ چکا ہوں، میری عقل میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اے میرے ابا جان میں اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ باپ چھری پھیرنے کے لیے راضی، ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گیا، تو اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں صبر کروں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن عطا کیا، کتنا حسن عطا کیا کہ جن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے، حسین ترین عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو برداشت نہ کر سکی، اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی اور پتہ تک نہ چلا۔ اتنا حسن عطا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم فرمایا اور پورا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنا حسین ہوں گے، کتنا خوبصورت ہوں گے۔ واقعی حق بھی بنتا ہے کہ ایسے بیٹے سے باپ بے انتہا پیار کرے، بے انتہا محبت کرے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے 40 سال تک دور کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ ہو میرا نبی، ہو میرا پیغمبر، اور محبت کرے غیر اللہ سے، محبت کرے میرے غیر سے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہیں،
اے یعقوب اسی یوسف کو پروردگار نے پیدا کیا، تیرے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، صبر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے پروردگار، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے یوسف سے حسین و جمیل، حسن و جمال رکھنے والے یوسف سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، لیکن اتنی بھی پیار نہیں کہ تیرے پیار سے بڑھ جائے۔ اے میرے پروردگار، جتنی محبت میں تجھ سے کرتا ہوں اس کے مقابلے میں یوسف کی محبت ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اے میرے پروردگار، تیرا پیار، تیری محبت میرے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ ایک یوسف کیا لاکھوں یوسف آ جائیں سب کو قربان کر دوں۔